وہ مرد جو دیر سے شادی کرتے ہیں اکثر سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ مالی طور پر بھی تیار ہیں، جذباتی طور پر سمجھدار ہو چکے ہیں، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ نے انہیں ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ لیکن جو سچ کوئی کہنے کو تیار نہیں وہ یہ ہے کہ وقت نے انہیں سنوارا کم، بگاڑا زیادہ ہے۔ آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے جو آج ہماری سوسائٹی میں بہت گہری خرابیاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ بات ہے شادی کے وقت کی، لیکن میں آپ سے صرف عمر کی بات نہیں کروں گا کہ کس عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ میں آپ سے انسان کی تیاری کی بات کروں گا، دل کی پختگی کی بات کروں گا، اس سوال پر بات کروں گا کہ ہم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کے لیے کب واقعی تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی فوری کر لو، جلدی کر لو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنی زندگی بناؤ، کیریئر بناؤ، پیسہ کماؤ، پھر سوچنا۔ اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ایک نوجوان کڑا ہے، الجھا ہوا، پریشان، اور یہ سوچتا ہوا کہ آخر صحیح کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سوال غلط ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ شادی کب کرنی چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے انسان کو اندر سے کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ 20 سال کی عمر میں شادی کر لیں لیکن آپ کو وہ تمام ضروری باتوں کا علم نہ ہو جو شادی کے لیے ضروری ہے، جو ایک انسان کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے جو طریقہ اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، یا آپ میں صبر نہ ہو، یا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، تو ایسی شادی ناکام ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ 40 سال کی عمر میں شادی کر لیں لیکن آپ کا دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ ضروری علم جو ایک خاص حد تک انسان پر فرض ہوتا ہے، اسے ٹھیک سے سیکھ لیا ہو، سمجھ لیا ہو، تو وہ شادی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیر سے شادی کا نقصان یہ بھی ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے۔ جب ایک نوجوان اپنی زندگی میں بہت لمبے عرصے تک اکیلا رہتا ہے، جب وہ اپنی مرضی کا عادی ہو جاتا ہے، جب وہ سال در سال صرف اپنے لیے جیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے۔ یہ سختی برائی نہیں ہے، یہ عادت ہے، اور عادتیں جب پختہ ہو جائیں تو انہیں توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر کے ایک لمبے حصے میں اکیلے رہ کر وہ سخت جان، خود سر اور میں سب کو جانتا ہوں بن چکا ہوتا ہے، اور جب وہ آخرکار کسی عورت کی دہلیز پر خود کو پیش کرتا ہے تو وہ ایک پختہ مرد نہیں بلکہ ایک تکا ہوا خود پرست انسان ہوتا ہے جو ساتھ دینے نہیں بلکہ حاکم بننے آیا ہے۔ کیونکہ سچ یہ ہے کہ جب مرد جلدی شادی کرتا ہے وہ ساتھ نبھاتا ہے، وہ زندگی کو بیوی کے ساتھ دریافت کرتا ہے، وہ ایک ساتھ گرتے، ایک ساتھ سیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دیر سے شادی کرتا ہے وہ اکیلا جینا سیکھ چکا ہوتا ہے، یا اسے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے۔ اس دوران اس کا اپنا ایک معیار بن چکا ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ یہی چاہے کہ یہ لڑکی ہر لحاظ سے میرے حساب سے ہو اور ہر لحاظ سے یہ میری مرضی میں ڈل جائے۔ اگر لڑکی کی عمر کم ہوگی تو وہ خود بخود لڑکے کی سوچ سمجھ کے مطابق خود کو بدل دے گی، لیکن اگر اس نے بھی لڑکے کی طرح صحیح عمر میں شادی کرنے کے بجائے دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگ دوڑ کی ہوگی تو یہ لڑکی نہیں ڈال پائے گی خود کو اس لڑکے کے مطابق، اور رشتہ چل نہیں پائے گا۔ دیر سے شادی کرنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو شاید سب کے ساتھ ہو۔ جب ایک مرد 35 کی عمر میں شادی کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ پچھلی عورتوں کے لمس، رشتوں کی شکست، دل کے زخم اور نفس کے گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو حاضر ہوتا ہے مگر اس کی روح ماضی میں پنسی ہوتی ہے، اور عورت جو اس مرد کے ساتھ جینا چاہتی ہے سمجھ نہیں پاتی کہ یہ اجنبیت کیوں ہے، یہ بے حسی کیسی ہے، اور یہ فاصلہ کس لیے ہے۔ دیر سے شادی کرنے والے مرد کی روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہکہوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، وہ محبت کو ڈھیل سمجھتا ہے اور بیوی کے جذبات کو کمزوری مانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے انتظار کیا اس لیے اب وہ بہترین کا حقدار ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کے پیسے کی بھوکی نہیں، وہ اس کی جوانی، اس کی شفقت اور اس کے ساتھ آنے والے دنوں کی خواہاں ہوتی ہے۔ اور جب تم اس کے سامنے عشق اور محبت کے بجائے 38 سالہ عقل و شعور کا پہاڑ لے آتے ہو تو تم اسے اپنی ماضی، اپنی تکن اور اپنی خودی کا قیدی بنا دیتے ہو۔ دیر سے شادی تو آج کل سب ہی کرنے لگے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے تو کچھ معاشرے اور ماحول سے مجبور ہو کر، اور کچھ کے بس میں ہی نہیں جلدی شادی کرنا، کیونکہ شادیاں مشکل ہی اتنی بنا دی گئی ہیں۔ ایک ایسا باپ جس نے اپنی شادی بالکل خالی جیب، خالی ہاتھ کی ہوتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اسے ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے اس مقام تک پہنچ چکا ہو جہاں تک یہ باپ نہ کبھی پہنچا ہوتا ہے نہ کبھی پہنچ پاتا ہے۔ اور اگر لڑکی کے ماں باپ صحیح ہوں تو دوسری طرف ہمارا معاشرہ نوجوانوں پر دو طرح کا دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف معاشرہ کہتا ہے کہ پہلے لاکھوں کماؤ، بڑی گاڑی لے آؤ، بڑا گھر ہونا چاہیے، پھر شادی کرنا، اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے پوری شادی نہ کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ایک نوجوان ڈرنے لگتا ہے شادی کرنے سے، یا وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کم علمی اکثر ہمیں جانوروں سے بھی کمتر بنا دیتی ہے۔ انسان علم کے بعد ہی بہتر ہوتا ہے، بہترین کرتا ہے،
جدید سائنس کے مطابق جب مرد یا عورت دیر سے شادی کرتے ہیں تو ان کے اسپرم وقت کے ساتھ بگڑتے ہیں۔ 40 کے بعد نہ صرف بچہ پیدا کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں بلکہ ان کی اولاد میں بعض بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی خوف دلانا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک خاص عمر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اس لیے دی ہے کہ اس وقت وہ صحت مند اور توانا ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح وقت پر استعمال کریں۔ مگر ہمارے معاشرے کا مرد سمجھتا ہے کہ ابھی تو وہ جوان ہے، لیکن اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ دیر سے شادی کرنے سے کتنی خامیاں یا نقصانات وہ اپنی اولاد میں منتقل کر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ شخص جو دیر سے شادی کرتا ہے وہ ناکام ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ نے انسان کو بدلنے کی طاقت دی ہے، لیکن بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرے اور پھر اللہ سے مدد مانگے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اب انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہی غرور، یہی تکبر رشتے کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کے لیے عشق لے کر آتا، وہی چاہت اور جذبہ لے کر آتا جو قدرت نے ایک خاص عمر میں بے حد رکھا ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ عشق نہیں لاتا، وہ ہدایات، احکامات، حالات لے کر آتا ہے، اور وہ لڑکی جو اس کے ساتھ جینے آتی ہے اس کے ماضی اور تجربہ کاری میں پنس جاتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں ایک متوازن راستہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کو کم کرنے والا ہے۔ یہاں طاقت کا مطلب صرف مالی طاقت نہیں بلکہ جسمانی، جذباتی اور اخلاقی پختگی بھی ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے کروڑ پتی بن جاؤ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں نکاح کی استطاعت ہے تو کر لو، اور استطاعت کا مطلب یہ تھا کہ تم ایک بیوی کی بنیادی ضروریات پوری کر سکو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو اور اپنی نفسانی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کر سکو۔ لیکن آج ہم نے شادی کو اتنا مہنگا، اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ ایک عام نوجوان سوچتا ہے کہ وہ کبھی شادی نہیں کر سکے گا، اور یہ ہمارا معاشرتی ظلم ہے، یہ ہماری خود ساختہ رکاوٹیں ہیں۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا اور ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کو سخت لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو شخص بھی شادی کرے، چاہے وہ جلدی کرے یا دیر سے، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھا، اگر اس نے یہ نہیں سمجھا کہ بیوی یا شوہر اللہ کی امانت ہے، تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ شادی صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ ایک روحانی رشتہ ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سیکھے، دوبارہ سمجھے، وہ اپنے دل کو نرم کرے، وہ یہ سمجھے کہ شادی میں فتح اور ہار نہیں ہوتی، شادی میں شراکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے برسوں تک حکمرانی کی ہے اپنی زندگی پر تو اب آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کسی کے ساتھ مشاورت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے برسوں تک صرف اپنی سنی ہے تو اب آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کسی اور کی بات کیسے سنی جاتی ہے۔ اور یہاں میں خاص طور پر مردوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ مضبوط ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟ آپ ان کی مدد کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اگر آپ نے دیر سے شادی کی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی اپنے آپ پر، آپ کو اپنے غرور کو توڑنا ہوگا، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کی ملازمہ نہیں، آپ کی ساتھی ہے، وہ آپ کے احکامات ماننے کے لیے نہیں آئی، وہ آپ کے ساتھ زندگی بنانے کے لیے آئی ہے۔ اور اگر آپ کے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگے اور اپنی بیوی کے ساتھ صاف دل سے شروعات کرے، ماضی کو اپنے حال پر اثر انداز نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا شوہر دیر سے شادی کر کے آیا ہے اور اس میں کچھ سختی ہے، کچھ عادتیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں، تو صبر سے کام لیں، اسے بدلنے کی کوشش کریں، لیکن محبت سے، سختی سے نہیں، تلخی سے نہیں، بلکہ نرمی سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر ظلم کرتا ہے، اگر وہ آپ کے حقوق نہیں دیتا، اگر وہ آپ کو عزت نہیں دیتا، تو یہ شادی کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اسلام نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں،
کڑوا ہے مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کیا سکھایا؟ ہم نے انہیں پیسہ کمانا سکھایا، کیریئر بنانا سکھایا، لیکن ہم نے انہیں یہ نہیں سکھایا کہ انسان کیسے بنتے ہیں۔ ہم نے انہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، کسی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، کسی کے دکھ کیسے بانٹے جاتے ہیں۔ اور جب ان نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان سے خوش کیوں نہیں۔ چاہے آپ کی شادی جلدی ہو یا دیر سے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائے، اپنے دل کو نرم کرے، اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے معلوم ہے تمہارے حالات، معاشرے کے تم پر ظلم اور زیادتی کا۔ وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ سے جڑ جائیں تو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ اپنے ساتھی سے بھی محبت کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیں، شادی کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور ہر سفر میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر دونوں ساتھی اللہ کا ہاتھ تھامے رہیں تو وہ ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے رشتے عطا فرمائے جن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ آمین ثم آمین۔